بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے خاصیت ابواب الصرف کی تمرین نمبر 3 جو ہے، اس کو جو ہم نے ترتیب دیا ہے حل تمارین خاصیت ابواب الصرف، اس کی آج ہم تمرین نمبر 3 شروع کر رہے ہیں، اور یہ تمرین نمبر 3 ہماری اصل کتاب میں صفحہ نمبر 110 پہ شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو ہیں 3 سوالات ہیں، ان کے آپ کو جوابات پیش کرنے ہیں۔ ہم نے ان کو جوابات حل کر کے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ذرا دیکھیں اس کو۔ تمرینات برائے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل۔ سوال نمبر 1 ہے، درجہ ذیل خاصیات کی تعریف بیان کریں۔ نمبر 1 ہے تخییر، 2 تصرف، 3 مطاوعت، 4 حینونت، 5 حسبان، 6 لون، 7 تحویل، 8 مقتضب۔ اب ان کی تعریف دیکھیے، اور جواب نمبر 1 سوال نمبر 1 کا جواب نمبر 1، تخییر کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ تخییر کی تعریف یہ ہے، تخییر فاعل کا اپنے لیے ماخذ کو اختیار کرنا۔ نمبر 2 تصرف کہتے ہیں فاعل کا ماخذ میں کوشش اور جد و جہد کرنا۔ نمبر 3 مطاوعت کسی فعل کے بعد دوسرے باب سے فعل کا اس غرض سے لانا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ پہلے فعل کے فاعل نے اپنے مفعول پر جو اثر کیا تھا، مفعول نے اس اثر کو قبول کر لیا ہے۔ نمبر 4 حینونت کہتے ہیں فاعل کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا۔ نمبر 5 حسبان کہتے ہیں فاعل کا مفعول کو ماخذ سے موصوف گمان کرنا۔ نمبر 6 لون کہتے ہیں جس باب کے اندر رنگ کے معنی پائے جائیں۔ نمبر 7 تحویل، فاعل کا مفعول کو عین ماخذ یا مثل ماخذ بنا دینا۔ نمبر 8 مقتضب، اس کا لغوی معنی ہے بریدہ، کاٹا ہوا۔ اصطلاحی معنی ایسی بنا جس کی کوئی اصل اور مثل موجود نہ ہو، اور وہ بنا حروف الحاق اور حروف زائد للمعانی سے بھی خالی ہو۔ اب یہ سوال اتنے تھے جو اس کا سوال نمبر 1 کے اندر جو تعریفیں تھیں، عام مثال جو خاصیات تھیں ان کی تعریف انہیں پیش کی۔ سوال نمبر 2 شروع ہوتا ہے کہ درجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کریں اور ان میں پائی جانے والی خاصیات بیان کریں۔ تو اب یہاں پر جو ہے اصل کتاب کے اندر آپ کے سامنے صرف مثالیں ہیں، ہم نے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کرا ہے اور خاصیات کی بھی نشاندہی کر دی ہے کون سی خاصیات ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے اغتش الطائرہ، اس نے پرندے کو خائن گمان کیا۔ خاصیات اس کے اندر پائی جانے والی حسبان ہے۔ نمبر 2 ہے اختزن خالد نے مال جمع کیا۔ خاصیات اس کے اندر تصرف ہیں۔ نمبر 3 ہے اعترش جار، پڑوسی نے ٹٹی یعنی ٹٹی بولتے ہیں خیمہ بنائی، یعنی اس کے اندر جو خاصیت ہے وہ اتخاذ ہے۔ نمبر 4 ہے استذاب توقیر خباثت میں بھیڑیے کی طرح ہو گیا، اس میں اندر خاصیت تحول ہے۔ نمبر 5 استزاد وارث نے زیتون کا تیل طلب کیا، اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت طلب ماخذ ہے۔ آگے ہے انطفأت النار، آگ بجھ گئی، اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت لزوم ہے۔ آگے ہے انکسر الزجاج، شیشہ ٹوٹا، اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت بھی لزوم ہے۔ پھر اس کے آگے ہے اربدا و اربادا، خاکستری میلے رنگ والا ہوا، اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت لون ہے۔ آگے ہے ارقتا و ارقاتا، وہ سیاہ دھبوں والا ہوا۔ ارقتا و ارقاتا، وہ سیاہ دھبوں والا ہوا، اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت عیب ہے۔ آگے ہے
احرو رفل جمل، اونٹ لاغر کمزور ہوا، اس کے اندر پائے جانے والی خاصیت وہ لزوم ہے اور موافقت سمیعہ بھی ہے۔ ایک پھر اس کے آگے جملہ وول فرسو، فرسو گھوڑا خوب سیا ہوا، اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت وہ مبالغہ ہے۔ تو یہ جو ہے سوال نمبر 2 بھی اس تمرین کا ہم نے حل کر لیا۔ آئیے اب سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے باب انفعال کا لفظی خاصہ کون سا ہے؟ نیز تحول سوری اور مانوی کو امثلہ سے واضح کریں۔ جواب نمبر 1 ہے اس کا، باب انفعال کا لفظی خاصہ یہ ہے۔ سوال نمبر 3 تھا باب انفعال کا لفظی خاصہ کون سا ہے؟ نیز تحول سوری اور تحول مانوی کو امثلہ سے واضح کریں۔ جواب نمبر 1 ہے اس کا، باب انفعال کا لفظی خاصہ یہ ہے کہ اس کا فا کلمہ لام نون میم را اور حروف لین نہیں ہوتا۔ اس کا لفظی خاصہ یہ ہے کہ اس کا فا کلمہ لام نون میم اور را اور حرف لین نہیں ہوتا، کیونکہ ان حروف سے ثقل پیدا ہوتا ہے، اور ایسے حروف والے افعال کے لیے باب انفعال کی بجائے باب افتعال استعمال ہوتا ہے۔ مثلا نقلا اور رفعا، نقلا اور رفعا کو ان رفعا اور ان نقلا کے بجائے انتقلا اور ارتفعا پڑھیں گے۔ نمبر 2 تھا اس کے اندر تحول سوری، تحول کی 2 قسمیں، نیز تحول سوری اور تحول مانوی کو بیان کریں۔ تو جواب ہے اس کا، تحول کی 2 قسمیں، تحول سوری اور تحول مانوی۔ تحول سوری کیا ہے؟ تحول سوری جیسے احتجرت تینوں، گارا پتھر کی طرح ہو گیا۔ ماخذ حجر، مدلول ماخذ پتھر۔ نمبر 2 تحول مانوی، استناقل جمل، اونٹ اونٹنی بن گیا۔ ماخذ ناقۃ، مدلول ماخذ اونٹنی۔ پتھر اور گارے کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت میں فاعل التین کی ماہیت تبدیل ہو کر ماخذ پتھر کی مثل ہو گئی، اس کو تحول سوری کہا جاتا ہے، کیونکہ تبدیلی صرف صورت میں ہوئی ہے اور اصل دونوں کی وہی ہے۔ دوسری مثال میں فاعل الجمل کی ماہیت تبدیل ہو کر ماخذ اونٹنی بن گئی ہے، اس کو تحول مانوی کہتے ہیں، کیونکہ دونوں یعنی اونٹ اور اونٹنی کے معنی اور مقاصد میں فرق ہے۔ تو یہ آج کے سبق میں ہماری تمرین نمبر جو 3 تھی، خاصیت ابواب الصرف کے صفحہ نمبر 110 کی، آج کو ہم نے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔